الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 11واں رمضان ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے اور اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے۔ الحمدللہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈور سیاہی کے ڈورے سے پھوٹ پھٹ کر، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ برادران اسلام میں اول یہ حکم تھا کہ روزہ افطار کر کے سونے سے پہلے جو کھا لیا سو کھا لیا، سوتے ہی کھانا پینا حرام ہو جاتا تھا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ روزے کا وقت صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے۔ سحری افطاری کے فضائل اور مسائل ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خیط الابیض اور خیط الاسود سے مراد دو دھاگے ہیں جو سیاہ اور سفید کے ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس سے مراد رات کی تاریکی اور دن کی روشنی۔ صبح کے وقت ایک روشنی بلندی سے پستی کی طرف پھیلتی ہے جو چند لمحات میں اس کے بعد غائب ہو جاتی ہے۔ یہ صبح کا رب ہے اور اس کا وقت رات میں شامل ہے۔ چند لمحات بعد ایک روشنی دائیں بائیں سے پھیلتی ہے، اس کا نام صبح صادق ہے۔ اب روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آج کل تو سارا معاملہ انتہائی آسان ہو چکا ہے، اس لیے اوقات کا نقشہ بن گیا ہے اور سورج غروب ہونے تک کے روزے کا وقت ہے۔ سحری اور افطاری ذرا غور سے فکر کریں اور سحری روز کھائیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مشکات شریف اور مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، ہم اہل اسلام اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا ہے، یعنی مسلمان سحری کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرتے ہیں اور اہل کتاب اس سعادت سے محروم ہیں۔ سرکار دو عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، سحری کھایا کرو، بے شک سحری کھانے میں برکت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت پر کمال شفقت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، افطار میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو، یعنی سورج غروب ہونے تک ہی افطار کرو، افطار اول وقت میں کرو اور سحری آخر وقت میں، تاکہ دن بھر میں تمہیں مشقت نہ ہو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ دین اسلام غالب رہے گا حتیٰ کہ لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہودی اور نصرانی افطار میں دیر کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوروں سے روزہ کھولتے تھے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتیں تو پھر خشک کھجوروں سے روزہ کھولتے، اور اگر خشک بھی نہ ہوتیں تو دوسری کوئی بھی موجود چیز نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی روزہ افطار فرما لیتے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جس نے روزے دار کا روزہ افطار کرایا اسے بھی روزے دار جتنا ہی ثواب ملے گا، اور روزے دار کے اجر و ثواب سے کوئی نیکی کم نہ ہوگی۔ اور جو لوگ اس بابرکت ماہ صیام میں روزے کی سعادت سے محروم ہیں اور دانستہ روزہ نہیں رکھتے، ان کے بارے میں شریعت کا جو حکم ہے وہ اس طرح ہے، یہ خداوند کریم تمام مسلمانوں کو پابندی سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو روزہ نہیں رکھتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ ہم پچھلے جو ہے ویڈیوز میں سن چکے ہیں، پچھلے کے درس میں سحری کا انتہائی وقت وہی ہے، سحری کے انتہا ختم ہونے کا وقت کون سا ہے اور کب تک ہے، یہ مسئلہ قابل گرفت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فجر کی اذان کے دوران کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں، اس وقت تک تاخیر سے آپ کھاتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تاخیر سے اٹھنے کی وجہ سے وہ کھانے پینے کو جائز سمجھتے ہیں اور من گھڑت مثالیں پیش کرتے ہیں، یہ سب کچھ غلط فہمی ہے اور لا علمی کا شکار ہے اور جہلا کا طریقہ ہے جس کی کوئی اصل نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اذان نماز کے لیے ہے، بلکہ اس کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے، تب اذان دی جا سکتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر نماز کی اذان نماز کے وقت میں دی جاتی ہے جو پہلے دی جاتی ہے، اور واجب الادا ہے جب فجر کی اذان شروع ہوئے، صبح صادق ہو چکی اور سحری کا وقت ختم ہو گیا، فجر کا وقت شروع ہو گیا، اس لیے اذان کے وقت اور دوران اذان کھانا پینا جائز نہیں، بلکہ روزہ توڑنے کے مترادف ہوگا، اسی لیے کہ روزے کا وقت
صبح صادق سے ختم ہو چکا ہے۔ اذان شروع ہوتے ہی منہ میں جو نوالا ہو اسے پھینک دیا جاتا ہے اور اچھی طرح کلی کر لی جائے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی جب تک افطار میں دیر کرے گی، افطار میں جلدی کرے گی اور سحری میں دیر تک کھائے گی۔ افطار میں جلدی سے مراد اول وقت میں افطار کرنا ہے، اور سحری سے مراد یہ ہے کہ سحری کے آخری وقت۔ سحری کے آخری وقت جملوں پہ غور کریں، اذان فجر پہ نہیں، سحری کے آخر وقت تک سحری کو کیا جائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سحری و افطاری صحیح سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح ہم نے احادیث میں سنا سحری کا وقت اور سحری کے معاملات اور سحری کی برکتیں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی سحری و افطاری اول وقت میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزوں کو صحیح سے جان کر اور ان کو رکھ کر اور اس پر پھر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔